آپ کے دور کا ایک بڑا پیارا واقعہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ میرے غریب نواز کے پاس ایک غیر مسلم آیا، مذہب سے ہندو تھا، میرے غریب نواز کے پاس آیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سرکار غریب نواز نے اس کی خیریت دریافت کی، وہ پریشان تھا، اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا، کیا بات ہے بھائی، کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کہا حضور بادشاہ کے پاس میری زمین گروی رکھی ہوئی، اس وقت پورے ہند کا دارالسلطنت دلی تھا اور بادشاہ کا مقام دلی ہوا کرتا تھا، دارالخلافہ دلی تھا۔ کہا حضور بادشاہ کے پاس میری زمین گروی رکھی ہوئی ہے، میں نے 1 سال کے لیے اس کے پاس گروی رکھ کے اس سے پیسے لیے تھے، 1 سال ہو گیا میں وہ پیسے نہیں پھیڑ سکا، مجھے خوف ہے کہیں وہ میری زمین بادشاہ قبضہ نہ کر لے جو میرے بچوں کا حق ہے۔ حضور مجھے یقین ہے وہ دلی میں بیٹھا ہوا بادشاہ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ اگر سرکار اس کو بول دیں گے نا تو وہ میری زمین میرے کو واپس کر دیں گا۔ تو غریب نواز سرکار بھی جانتے تھے کہ وہ دلی کا بادشاہ مجھے بہت چاہتا ہے۔ اس ہندو بھائی نے آ کر غریب نواز سے کہا کہ آپ اگر کہہ دیں گے تو وہ بادشاہ میری زمین مجھے دے دے گا۔ سرکار غریب نواز اچھی بات ہے، میں ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں، ان سے کہہ دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ تو نہیں سرکار، آپ لیٹر لکھ دیں گے سرکار، اس طرح پہنچتا نہیں پہنچتا، وہاں تک جاتا نہیں جاتا، سرکار اللہ کے واسطے ایسا مت کریے۔ تو غریب نواز نے کہا اچھی بات پھر کیا کریں گے؟ آپ ٹھہر جاؤ، خاصی بھیجیں گے بولے۔ سرکار انہیں بھی جا کے بولتا نہیں معلوم سرکار، پھر کیا کریں گے رے بڑے بھائی؟ سرکار اپن دونوں مل کے چلیں گے بولا۔ غریب نواز ہے اجمیر میں، بادشاہ ہے دلی میں، اور نہ جب پلین ہے، نہ ٹرین ہے، نہ کار ہے، نہ بائک ہے، نہ لونا ہے، سائیکل بھی نہیں ہے۔ غریب نواز کو وہ رات دونوں مل کے چاہیے بول رہا۔ غریب نواز سرکار بولے میاں میرے معاملات ہے رے بھائی، رحم دے، میں بول دے تو ہو جاتا، تو ٹینشن مت لے پیارے۔ نہیں سرکار جائیں گے سرکار، میرے بچوں کی ہے صاحب زندگی ہے، ڈوب جائے گی صاحب زمین، میرے بچے پورے پیدل ہو جائیں گے، روڈ پہ آ جائیں گے، سرکار آپ چلو بولا۔ تو غریب نواز اس کی ضد دیکھے، اصرار دیکھے، غریب نواز سرکار فرمائے اچھی بات ہے، کل آ جاؤ، کل صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلیں گے۔ وہ بیچارہ بڑی بے چینی سے رات گزارا، وہ ہمارا ہندو بھائی، مشکل ہوئی رات گزارنے میں، بے چینی تھی۔ بہرحال فجر کی نماز پڑھے سرکار، غریب نواز خانقاہ میں بیٹھے ذکر اذکار کرے، آگے سرکار چلیں گے بولے نا، اچھی بات ہے، اٹھائے کمبل ڈالے کندھے پہ، چل بولے۔ اجمیر سے پیدل چلتے ہوئے غریب نواز دلی تک آئے صاحب۔ کیا گنگا جمنی تہذیب کی تعلیم ہو رہی ہے، کیا انسانیت، کیا اخلاق، کیا شان ہے صاحب بزرگوں کی ہمارے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غلبہ دیا تو ستائے نہیں صاحب، مدد کرے، ظلم نہیں کرے صاحب، دعا دیے، عزت سے سرفراز کرے، سب کو سب کے ساتھ حسن سلوک کرے، تبھی 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھے۔ نفرت نہیں کرے غریب نواز، محبت کرے، تبھی 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مسلمانوں ہوا کیا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل ڈال لیے اور چلے نکلے، دلی کے قریب پہنچے تک ان سے پوری نیوز دلی میں پھیل گئی، کوہرام مچ گیا، سرکار غریب نواز آ رہے ہیں، سرکار غریب نواز آ رہے ہیں۔ اتفاق سے سرکار خطب الدین بختیار کارکی ان دونوں دلی میں تھے، جیسے ہی سنے کہ غریب نواز دلی کی طرف رخ کیے ہوئے تشریف لا رہے، ننگے پیر جیسا سنے ویسی بجلی کی طرف دوڑتے ہوئے پہنچے غریب نواز طرف۔ اور ادھر بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، پتا چلا کہ غریب نواز آ رہے ہیں، کرسی چھوڑا، سلطنت چھوڑا، دوڑے سرکار غریب نواز کے راستے میں پہنچا۔ پہنچ کے غریب نواز کو دیکھا تو گھٹنے کے بل کھڑا ہو گیا،
بولے میرے آقا دلی میں آ رہے ہیں، میرے سرکار دلی میں آ رہے ہیں، اور سوچنے لگا میں اتنی مرتبہ دعوت دیا حضور دلی تشریف لائیے، حضور دلی تشریف لائیے، میری سلطنت کو سرفراز کیجئے، میری بادشاہت کے مسند پہ بیٹھ کے مجھے عزت بخشیے، مگر میں اتنی ریکویسٹ کرا، غریب نواز نہیں آئے، بادشاہوں کے ریکویسٹ کرنے پہ نہیں آئے۔ پھر آج کون سی وجہ ہے جو اس اجمیر کے داتا کو دلی پہ بلا کر آ رہی ہے؟ ہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جا کے ہاتھ جوڑ کے پوچھنے لگا سرکار میرے آقا دلی کو آپ نے اتنی عزت بخش دی کہ آپ یہاں پہ قدم رنجا ہو گئے، میرے آقا کیا بات ہے، کس بات نے آپ کو اتنی تکلیف دی کہ آپ اجمیر سے پیدل چل کر دلی آئے؟ میرے آقا حکم کر دیتے خادموں کو بھیجتا پالکی میں بٹھا کے لاتے، اونٹوں ہاتھیوں پہ بٹھا کے لاتے، میرے دادا اتنا لمبا سفر آپ نے طے کیا، اتنی تکلیف اٹھائی، کس وجہ نے آپ کو یہاں تک چلا کر لایا؟ غریب نواز مسکرا کے کہنے لگے یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے نا یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، میری خانخواہ کو آنے والا ہے، معین الدین سے محبت کرنے والا ہے، اس کی زمین تمہارے پاس گروی ہے، بس وہ زمین کے لیے آیا ہوں، میری خواہش ہے اس کی زمین واپس کر دو۔ بادشاہ قدموں میں گر گیا، بولے سرکار اتنی سی زمین کے واسطے آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے؟ اتنی سی زمین کے لیے؟ آپ کہتے تو میں پورا ہندوستان آپ کے قدموں میں رکھ دیتا، پوری سلطنت آپ کی نالین کے نیچے ڈال دیتا میرے سرکار، دلی کا پورا دارالخلافہ آپ کے نام پہ لکھ دیتا میرے آقا، ایک چھوٹی سی زمین کے لیے آپ اتنی دور سے تشریف لائے؟ غریب نواز نے کہا مجھے معلوم تھا تم مجھے چاہتے ہو، میں بولوں گا تو زمین دے دو گے، لیکن اس بیچارے کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، یہ دل سے ٹوٹا جا رہا تھا، میں اجمیر سے چل کر دلی کو پیدل آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ خود چل کے گیا، وہ پیپر، اس کے کاغذات اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری زمین، اشرفیاں وغیرہ وغیرہ تھالا سر پہ رکھ کے خود لے کے آیا غریب نواز کے پاس، بادشاہ سر پہ رکھ کے لا کے جا سکتا، یہ لے لیجیے آپ۔ یہ سبق سکھائے بادشاہوں کو، تم یہ بھید بھاؤ نہیں کرنا، انہیں مسلمان ہے، انہیں ہندو ہے، انہیں سکھ ہے، انہیں عیسائی ہے، انہیں براہمن ہے، انہیں مشرک ہے، خبردار تم نہیں بولنا۔ اللہ نے تم کو ایک مسند پہ بٹھایا ہے، کرسی پہ بٹھایا، یہ کرسی پہ بیٹھنا قوم کی خدمت کرنے کے لیے بٹھایا گیا، کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا، مذہبوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا، تمہیں یہاں پر لوگوں کو جوڑنے کے لیے بٹھایا گیا، لڑانے کے لیے نہیں بٹھایا گیا، مذہبوں کا احترام کرنے کے لیے بٹھایا گیا، مذہبوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا۔ غریب نواز نے یہ درس بادشاہوں کو دیا، بادشاہوں نے سوچا یہ اللہ کا ولی ہو کر، معین الدین ہو کر، نبی کا نواسا ہو کر، حسین کا پیارا ہو کر، فاطمہ کے جگر کا پارا ہو کر، علی کی آنکھوں کا تارا ہو کر، خدا کا محبوب عطائے رسول ہند الولی ہو کر یہ غریبوں اور ہندوؤں کا اتنا خیال کرتا ہے تو ہم تو بادشاہ ہیں، ہمیں کتنا خیال کرنا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ